جس کی حیا کم ہوگی، شرم و حیا کم ہوگی، قل ورعہ، اس کا تقوی کم ہو جائے گا۔ ومن قل ورعہ، اور جس کا تقوی اور پارسائی و پرہیزگاری کم ہو جائے، مات قلبہ، اس کا دل مر جاتا ہے۔ آفات زبان میں زیان بار آفات میں سے ایک اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہی غیبت ہے۔ غیبت یعنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ تو آج جو ہے عنوان مسئولیت زبان ہے، یہ چھوٹا سا پیراگراف ہے کہ زبان کی ذمہ داریاں، مسئولیت ہائے زبان کی ذمہ داریاں۔ البتہ یہ مقدمہ ہے، پھر ایک ایک کر کے اس کی ذمہ داریاں آگے آ جائیں گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ علماء اخلاق معتقد ہیں کہ زبان پہ قابو پانا بہت سخت ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا سخت ہے، دشوار ہے، آسان نہیں ہے۔ بعض افراد کے لیے بہت سخت ہے، خصوصاً خواتین۔ جہاں ایک جملہ کہنا چاہیے وہاں 100 جملے کہہ دیتے ہیں، اور پھر تکرار بھی کرتے ہیں، پھر دہراتے ہیں۔ بعض مردوں میں بھی یہی بیماری ہے، ایک دفعہ سوال کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ میری بات سنیں، پھر سوال کرتے ہیں، پھر وہی دہراتے ہیں، دوسرے کا جواب سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ زبان پہ قابو نہیں ہے۔ آپ لوگ ابھی جوان ہیں، قابو کر سکتے ہو، کئی طریقے سے آپ نے قابو کرنا ہے۔ ایک تو کم بولنا ہے، جو بھی بولنا ہے درست بولنا ہے، دوبارہ تکرار کی ضرورت نہ ہو۔ اب یہ میری طرف سے ہے، کوشش کریں کہ اپنی زبان پہ کوئی تکیہ کلام جاری نہ کریں، اس میں گرفتار نہ ہو جائیں ہمیشہ۔ تکیہ کلام بعض لوگوں نے کہا تکیہ کلام ہے کہ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ بار بار ہر جملے پہ یہ بولے جا رہے ہیں۔ مثلا ابھی جو لوگ فارسی زبان میں، ان میں عموماً ایک تکیہ کلام ہے، آپ ان کے ڈراموں میں تو سب پہ سنو، در واقع، ہر کوئی یہی بولتا ہے در واقع، جب زبان رک جائے گا در واقع۔ تکیہ کلام نہ ہو۔ یا مثلا آپ لوگ برادر جان عزیز، بار بار وہی بولے جا رہے ہیں برادر جان عزیز، تکیہ کلام نہ ہو۔ ابھی آپ رہبر کو دیکھو گے تکیہ کلام نہیں ہے، کوشش تاکہ زبان ضرورت ہی نہ پڑے آپ کو تکیہ کلام کی۔ ایک زبان کو اس طرح سے قابو میں کریں۔ دوسرا کہ اپنی سوال یا جواب جو بھی بات ہے اسے زبردست طریقے سے ایک ہی دفعے میں ادا کر دو کہ سمجھ میں آ جائے۔ اس طرح زبان کو قابو میں رکھیں، یا آپ لوگ کر سکتے ہو۔ ابھی تھوڑی سی توجہ کریں کہ تکیہ کلام، یا ایک دوسرے کو بتائیں یار میرا تکیہ کلام بتا دیں تاکہ میں اسے چھوڑ دوں۔ تو خلاصہ اصل ہدف گناہوں سے زبان کو بچانا ہے، اور بیہودہ گوئی سے زبان کو بچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سیر و سلوک میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو فقہا اور علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ زبان پہ قابو رکھنا مشکل عمل ہے، سخت ہے، دشوار ہے۔ بعض افراد کر سکتے ہیں، اپنی زبان کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو مثلا قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ کسی کو بیہودہ نہیں مارتے۔ اپنے پیروں کو بھی قابو میں رکھیں کہ بے مقصد جگہوں پہ مثلا نہ جائے، کسی نامناسب جگہ، کسی مثلا خلاف کام کے لیے اقدام نہ کرے۔ لیکن بہت سارے افراد ہیں جو قادر نہیں ہے کہ اپنی زبان پہ قابو کریں۔ ہاتھوں کو قابو میں رکھیں گے، نگاہوں کو بھی شاید قابو میں رکھے، تو اپنے پیروں، لیکن زبان کو قابو میں رکھنا یہ علماء اخلاق فرماتے اور سخت مشکل ہے۔ یعنی ہاتھوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ اور پیروں پہ قابو رکھنے سے زیادہ زبان پہ قابو رکھنا مشکل ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام نے اسی لیے حفظ زبان پہ خصوصی تاکید کی ہے۔ زبان کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں خصوصی تاکید کی ہے۔
اور اسے گناہوں سے بچانے کے سلسلے میں بہت سخت باتیں کی ہیں انہوں نے، شدت سے مثلا انسان کو وادار کیا ہے کہ یہ کام کریں، زبان کو بچائیں۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، اکثر خطائیں انسان کی اس کی زبان کی وجہ سے، اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللسان سبع، زبان وحشی درندہ ہے، زبان درندہ ہے، ان خلی عنہ عقرا، اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان کو ڈسے گا، کاٹے گا، وہ چیر پھاڑے گا اسے۔ درندے کا کام یہی ہے، چیتے کو آپ دیکھو مثلا، اس کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ کرنا ہے بڑے بڑے جانوروں کو۔ یہ سبع درندہ ہے، جیسے بھیڑیا، جیسے چیتا مثلا۔ اللسان سبع، آقا میرے نے فرمایا کہ زبان درندہ ہے، اگر چھوڑ دے کاٹے گا وہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا زبان جو ہے وہ بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، بے لگام گھوڑے کی طرح ہے۔ وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، لہذا انسان کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ وَلْيَخْزُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، انسان کو چاہیے، مرد کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، قابو میں رکھے۔ فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، یہ زبان اپنے صاحب کو ہلاکت میں ڈالے گا، زبان صاحب زبان کو ہلاک کر دے گا، زبان اپنے گناہوں کی اور بے لگامی کی وجہ سے۔ فرمائے وَاللَّهِ مَا أَرَى عَبْدًا يَتَّقِي تَقْوَى، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا بندہ جس نے کوئی تقوی اختیار کیا ہو، تنفعہ، کہ وہ تقوی اسے فائدہ دے، حتی یخزن لسانہ، جب تک وہ اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھے۔ یعنی باقی تقوائیں بے فائدہ ہے، اگر زبان کو قابو میں نہ رکھے سارے تقوی کو خراب کر دے گا۔ مثلا عرض کروں گا، آپ نے بڑے اہتمام سے شب بیداری کی، دعائیں پڑھی، گڑ گڑایا، دعائے جوشن کبیر، دعائے افتتاح ہو، ابو حمزہ ہو، مثلا ام داود ہو، ایسی دعائیں پڑھی رات بھر۔ یہ زبان صبح کو ریاکاری میں 2 جملے عرض کرے گی تو ساری رات کی عبادتیں گئی، اس زبان کی وجہ سے 2 کلمہ انسان مثلا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے تقوی اختیار کیا ہو، وہ تقوی اسے فائدہ دے جب تک زبان کو محفوظ نہ رکھے۔ تقوی بھی بے فائدہ ہے، کام نہیں کرے، تقوی ضائع ہو، زبان کو قابو میں رکھو۔ اور دوسری جگہ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کو اگر قابو میں نہ رکھا گیا تو یہ زبان انسان کو آتش جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ من کثر کلامہ، جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، بہت زیادہ بولتا ہے، خطأہ، کثر خطأہ، اس کی خطائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ لغزشیں زبان کی بہت زیادہ ہیں بنسبت باقی اعضاء کی لغزشوں کے، زبان کی لغزشیں بہت زیادہ ہیں۔ قل حیاؤہ ومن کثر خطأہ قل حیاؤہ، جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی خطائیں زیادہ ہوں گی، جس کی خطائیں زیادہ ہوں گی اس کی حیا کم ہوگی، شرم کم ہوگی۔ ومن قل حیاؤہ، جس کی حیا کم ہوگی، شرم و حیا کم ہوگی، قل ورعہ، اس کا تقوی کم ہو جائے گا۔ ومن قل ورعہ، اور جس کا تقوی اور پارسائی و پرہیزگاری کم ہو جائے،
مات قلبہ، اس کا دل مر جاتا ہے، مردہ دل انسان بن جاتا ہے۔ مردہ دل یعنی مردہ روح، روح ہے وہ مردہ ہے، بے اثر ہے، وہ مردہ دل ہے، مردہ نفس کے مالک ہیں۔ قلّا مات قلبہ، اگر تقوی و پرہیزگاری کم ہو دل مر جاتا ہے۔ ومن مات قلبہ دخل النار، جس کا دل مر جاتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے، آتا جہنم میں۔ دل مر جانے کے بعد نہ خوف خدا ہے، نہ پاس شریعت ہے، نہ تقوی ہے، تو جہنم کا راستہ اس کے لیے کلیئر ہے۔ یہ زبان کے بارے میں فرمایا۔ اب اس کے بعد آفات زبان ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں، تو مقدمہ آج عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ غیبت کے بارے میں ہے۔ غیبت آفات زبان میں زیان بار آفات میں سے ایک اور گناہان کبیرہ میں سے ایک یہی غیبت ہے۔ غیبت، غیبت زیر کے ساتھ، غیبت زبر کے ساتھ، وہ ہے غائب۔ غیبت یہی ہے، کسی کے خلاف، بروزن زینت، غیبت اسی میں نام، یعنی غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ اس طرح سے بدگوئی کرنا اور ناخوشایند باتیں کہنا کسی کے پیٹھ پیچھے۔ یہ تعریف ایک عمومی تعریف ہے غیبت کی، کہ جس میں غیبت بھی، بہتان بھی، اور جو ہے جھوٹی باتیں بھی، اور فحش و دشنام، وہ سب شامل ہے۔ یہ سب کسی کے پیٹھ پیچھے ناخوشایند باتیں ہیں، کسی کو یہاں سے گالی دینا، کسی کو بدنام کرنا، ناخوشایند بات، تو یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ بہتان لگانا، تہمت لگانا، خلاف واقعی کوئی چیز، جھوٹی چیز نسبت دینا کسی کی طرف، وہ ایسا عموماً شخصیت کشی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ ہے، اس کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ تو یہ سب اس غیبت میں شامل ہے، اور ذکر عیوب بھی اس میں شامل ہے، کسی کی عیب بیان کرنا، البتہ بلا ضرورت اور بے مورد۔ جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے، وہ مقامات پھر بعد میں آ جائے گا، ورنہ ہمیں کیا حق پہنچتا، ہم کسی کی جو ہے کسی کے عیوب کسی اور کو بتا دیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ سب مصادیق غیبت میں سے ہیں۔ مفہوم غیبت لغت میں ایک عام مفہوم رکھتا ہے، احادیث میں بھی کبھی اسی معنی میں عام طور پر، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے یہ ساری باتیں جو بھی کہیں غیبت ہے، اگر چیز کی اپنی اخلاقی اصطلاحی معنی بھی ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ عرض کر دیں گے آپ کی خدمت میں فقہا کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح سے قرآن کی نظر میں، احادیث کی نظر میں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم علی محمد۔